بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، مکہ کی تنگ گلیوں میں نرم دھوپ بکھری ہوئی تھی، ہوا ہلکی سی گرم اور فضا میں سناٹا تھا۔ اس معصوم عمر میں بھی آپ کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو دلوں کو کھینچ لے۔ بھوک کی ہلکی سی کسک محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہونٹوں پر صبر کی مسکان موجود تھی۔ کچھ ہی دور ابو جہل کا کھجوروں کا باغ تھا، وہاں ایک یہودی شخص کے ساتھ کھجور بوری میں بھر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور وقار کے ساتھ اس طرف قدم بڑھائے، دل میں بس یہ خیال تھا کہ شاید دو کھجوریں مل جائیں۔ آپ باغ میں پہنچے، سلام کیا اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا کہ چاچا جان، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے دو کھجوریں دے دیں گے؟ ابو جہل نے حقارت سے دیکھا اور بولا کہ اے محمد، میں کھجور دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہاں جو شخص کھڑا ہے اس کی بوری اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر پہنچا دو، پھر تمہیں کھجور ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا شکن لائے مسکراتے ہوئے اس یہودی شخص سے کہا کہ میں یہ بوری اپنے سر پر رکھ کر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ اس عمر میں اٹھا سکو گے؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا کہ یقیناً۔ پھر آپ نے بوری اپنے سر پر رکھی اور سکون و وقار کے ساتھ چلنے لگے۔ ہر قدم میں ایک نورانی احساس تھا۔ پیچھے ابو جہل اور وہی یہودی شخص خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب بوری ابو جہل کے گھر میں رکھی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا کہ چاچا جان، اب کھجور دے دیجیے۔ اس نے صرف ایک کھجور دی۔ آپ نے ادب سے کہا کہ چاچا جان، کیا ایک اور کھجور نہیں دیں گے؟ یہ معصوم سی گزارش جیسے ابو جہل کے حلقات کو چبھ گئی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اچانک ایک زوردار تھپڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جھڑ دیا۔ اسی پل جیسے آسمان کا رنگ بدل گیا ہو، ہوا تھم گئی ہو، پہاڑ خاموش ہو گئے ہوں۔ ایک معصوم بچے پر یہ ظلم اور ظالم ابو جہل ہنستے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ ٹھیک اسی وقت ایک عجیب و غریب منظر پیش آیا۔ جیسے ہی کھجوروں سے بڑا بورا کھولا گیا، ابو جہل حیرت سے جم سا گیا۔ اس نے دیکھا کہ بوری کی ساری کھجوریں چھوٹی چھوٹی پتھروں میں بدل چکی تھی۔ وہ یہودی شخص جو پاس کھڑا تھا حیرت اور صدمے میں ڈوب گیا۔ اس کی آنکھیں اس منظر پر ٹھہر گئی اور وہ وہیں رک گیا۔ پھر اچانک تیزی سے اپنے سردار کے پاس یہ عجیب سی خبر دینے کے لیے دوڑ پڑا۔ ادھر ابو جہل گھر سے باہر نکلا اور طنز کرتے ہوئے بولا کہ اے محمد، تو بہت بڑا جادوگر نکلا، تو نے میری کھجوروں پر جادو کر کے انہیں پتھر بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کر نرم آواز میں فرمایا کہ چاچا جان، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سنتے ہی ظالم ابو جہل نے ایک اور تھپڑ جھڑ دیا۔ تھپڑ کی آواز ایسی تھی کہ جیسے آسمان پر کوئی بھاری چوٹ لگی ہو۔ پہاڑ خاموش ہو گئے اور اس بچے کی آنکھوں میں ایک آنسو چمک اٹھا۔ لیکن کیا تعجب کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ چاچا، آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ سبحان اللہ، کیسی شفقت، کیسی ہمدردی! خود تھپڑ کھایا مگر فکر اس شخص کی جس نے مارا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف اور ذلت کا بوجھ لے کر گھر واپس نہیں گئے، بلکہ خاموشی سے پہاڑ کے کنارے چلے گئے اور بس چپ چاپ کھڑے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر درخت اور پہاڑ پکار اٹھے کہ افسوس، اگر انہیں نہ پیدا کیا جاتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن آج وہی عظیم نبی بھوکے رنج و غم میں ڈوبے اور لوگوں کی نظر میں نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اور سنگ دل ابو جہل کے دل میں ردی بھر بھی رحم نہ آیا، نہ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی ندامت کا قطرہ۔ ادھر وہ یہودی شخص اپنے سردار کے پاس پہنچا اور بولا کہ آج میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو تصور سے بھی بڑے ہے۔ عبداللہ کے بیٹے محمد میں ایسی طاقت ہے کہ بس ایک تھپڑ مارتے ہی ساری کھجوریں پتھروں میں بدل گئی۔ آپ ہی بتائیے، کیا یہ جادو ہے یا پھر کوئی الہی طاقت؟ اس کا سردار سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب میں محمد کا نام درج ہے کہ وہی آخری اور سب سے عظیم نبی ہوں گے، مگر کیا واقعی یہی محمد ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنے مذہبی پیشوا سے رجوع کرنا ہوگا۔ یہ سردار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ اگر یہ سچ ہوا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس دنیا سے ہی مٹا دیں گے۔ تم رک جاؤ اور یہ بات ہمارے مذہبی پیشواؤں تک پہنچا دو۔ یہ سن کر وہ یہودی شخص دوبارہ ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے جاتے جب وہ کھجور کے باغ کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت میں جم گئی۔
تمام کھجوروں کے درختوں پر ایک بھی کھجور باقی نہ تھی، سب کے سب پتھر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نے ایک لمحہ بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے ابو جہل کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کہا کہ بھائی، تمہارے باغ کی تو تمام کھجوریں پتھر بن چکی ہیں، اگر ہم انہیں واپس نہ لا سکے تو بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ اس کا بس ایک حل ہے، محمد سے معافی مانگو۔ اگر ابو جہل معافی مانگنے والوں میں سے نہ تھا، وہ ظالم اور چالاک تھا۔ اس نے چالاکی سے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو محمد کے گھر جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ چاچا ابو طالب اس وقت گھر میں اکیلے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو جہل وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو طالب، محمد نے یہ جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ تو بڑا جادوگر نکلا، اس نے میری تمام کھجوریں پتھر میں بدل دی۔ کہاں گیا ہے؟ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کہیں کسی پہاڑ کے کنارے جنگل کے شیر یا ریچھ نے اسے کھا تو نہیں لیا؟ یہ سنتے ہی چاچا ابو طالب نے دیر نہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے کنارے بیٹھے، دل میں غم کا بوجھ لیے، روح مبارک سے اشک بہا رہے تھے۔ فرما رہے تھے کہ اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ میں آج بہت تنہا ہوں۔ آپ کا یہ رونا دیکھ کر جنگل کے شیر، ریچھ اور ہرن وہاں پر چلے آئے۔ انہوں نے بھی اس درد میں درد محسوس کیا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ سب پکارنے لگے کہ یا رسول اللہ رحمت العالمین، یہ تھپڑ جیسے ہمیں لگا ہے، یا رسول اللہ آپ نہ روئیں، یہ آنسو ہم سے برداشت نہیں ہو رہے۔ کچھ ہی لمحوں میں چاچا اور ابو طالب وہاں پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی زبان پر خاموشی چھا گئی، بس حیرت سے آپ کو دیکھتے رہ گئے۔ پھر انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کس نے تمہیں اتنی تکلیف دی؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لوٹ آئے۔ اسی رات چاچا ابو طالب ابو جہل کے گھر پہنچے اور بولے کہ تم اسے جادوگر کہہ رہے ہو، جبکہ اس نے تو کچھ مانگا بھی نہیں، اس نے تمہاری کھجوریں بھی نہیں لی، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرے ہیں وہ ایک دن پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر ابو جہل چپ رہ گیا، جواب نہ دے سکا۔ دل کے کسی کونے میں وہ کچھ محسوس کر رہا تھا لیکن ماننا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل ابو جہل ایک جھوٹا اور ظالم انسان تھا۔ اسی رات مکہ کے آسمان پر ایک تیز روشنی دکھائی دی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ستارہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن حقیقت میں فرشتے ایک ایک کر کے نازل ہو رہے تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں کے آنسو سے ایک دن عظیم کتاب نازل ہوگی۔ یہی سب سے عظیم انسان اور آخری نبی ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ ادھر یہودیوں کو جب اس معجزاتی واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہو، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ان میں سے ایک یہودی شخص اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ پیشوا سن کر بولا کہ میں انہیں پہچان گیا ہوں، یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ ان کے دو نشان ہیں، ایک ان کے مبارک کندھے پر مہر نبوت اور دوسرا ان کے نگاہوں میں رحمت۔ کسی نے پوچھا تو کیا آپ ایمان لائیں گے؟ پیشوا خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا اور بس اتنا کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے قبیلے میں آئے، اس لیے ہم سچائی کا انکار کریں گے۔ دوسری طرف ہر سال چاچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ چاچا جان، میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ چاچا ابو طالب ان کی بات ٹال نہ سکے، چنانچہ اگلے دن تجارتی قافلہ روانہ ہوا۔ کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد قافلہ بصرہ نامی مقام پر پہنچا اور آرام کرنے لگا۔ اس جگہ سے کچھ دور عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس میں ایک بہت بڑا عالم دین رہتا تھا جو اس زمانے کا مشہور پادری مانا جاتا تھا۔ جب تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا تو عیسائی پیشوا کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو باقیوں سے بالکل الگ نظر آتا تھا۔ اس کے سر کے اوپر ایک سفید بادل کا ٹکڑا تھا جو ہر قدم پر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا
تھا اور سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ منظر دیکھ کر پیشوا حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنے مذہبی کتابیں کھولی اور تفصیل سے دیکھنے کے بعد یقین کر لیا کہ اس قافلے میں آخری زمانے کے نبی موجود ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے ایک آدمی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اس قافلے کے تمام لوگوں کو بلا کر لاؤ، ہم انہیں دعوت دیں گے۔ آدمی گیا اور قافلے کے لوگوں سے کہا کہ پیارے بھائیوں، ہمارے مذہبی پیشوا نے آپ کو دعوت دی ہے، براہ کرم اسے قبول فرما لیجئے۔ قافلے کے سب افراد گرجے میں آئے اور عیسائی پیشوا نے سب کو بھرپور کھانا کھلایا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ اے قافلے کے سردار، کیا اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور اب ان کی پرورش میں کر رہا ہوں۔ عیسائی پیشوا نے کہا کہ اے قافلے کے سردار، یاد رکھو تمہارا بھتیجا یقیناً اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے پیٹھ پر مہر نبوت موجود ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان پر سخت نظر رکھو اور انہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑو، کیونکہ اگر یہود اور نصارہ کو ان کا علم ہو گیا تو وہ ان کی جان لینے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ عیسائی پیشوا نے جواب دیا کہ میں نے تورات کی کتاب میں اس واقعے کی تفصیل پڑھی ہے، اب تم جاؤ اور اپنے بھتیجے کو یہاں لے آؤ۔ ابو طالب انہیں لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی وقت عیسائی پیشوا نے دیکھا کہ ایک اور قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو اور کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم روم کے سپاہی ہیں، ہمارے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، کئی دن سے ہم اسی کی تلاش میں ہیں، اگر ہمیں وہ مل گئے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ کیا تم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عیسائی پیشوا نے روم کے سپاہیوں سے کہا کہ اگر واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا ہے تو وہی ان کی حفاظت کریں گے، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انہیں قتل کر سکیں، لہٰذا تم لوگ واپس روم لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر سپاہی لوٹ گئے۔ دن یوں ہی گزر گیا اور رات کو عیسائی پیشوا نے ابو طالب کو گرجے میں بلایا اور کہا کہ اے قافلے کے سردار، دیکھا میری بات سچ ثابت ہوئی، یہود اور نصارہ آخری نبی کے سخت دشمن ہیں، اگر انہیں آخری نبی مل جائے تو وہ ضرور قتل کی کوشش کریں گے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے بھتیجے کو لے کر بیرون ملک نہ جاؤ بلکہ واپس لوٹ جاؤ۔ اگلے دن ابو طالب نے بیرون ملک کا سفر چھوڑ کر وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد راستے میں انہیں ایک گھوڑا دکھائی دیا، لیکن آس پاس کوئی انسان نہ تھا۔ وہ رکے اور تو دیکھا کہ ایک آدمی تقریباً مردہ حالت میں پڑا ہے۔ اصل میں وہ ایک یہودی تھا جو کبھی آخری نبی کو قتل کرنے آیا تھا، لیکن آج وہی نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے پانی پلا کر زندہ کر رہے تھے۔ پھر اسے ساتھ لے کر قافلہ دوبارہ سفر پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے قافلہ سمندر کے کنارے پہنچا۔ یہاں مچھواروں کی ایک بستی تھی، وہیں قافلہ آرام کے لیے رکا، لیکن وہاں کے مچھوارے بت پرست تھے اور شدید طور پر گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو طالب اچانک ایک جگہ پہنچے، یہاں دیکھا کہ کچھ مچھوارے بت پرستی میں مشغول ہیں۔ انہوں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ پیارے بھائیو، تم اس طرح بت پرستی کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہماری جال میں کئی دنوں سے مچھلیاں نہیں آ رہی، لہٰذا ہم نے سمندر کے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ پوجا کا انتظام کیا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک بڑی مورتی کے پاس ایک ماں اور اس کے چھوٹے بچے کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے، انہیں قربانی کے طور پر پیش کیا جانے والا تھا۔ مچھواروں کا عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے ان کا دیوتا خوش ہو جائے گا اور جال میں مچھلیاں لوٹ آئیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس ماں اور بیٹے کو زنجیروں سے آزاد کروا دیا۔ اسی وقت ایک مچھوارا وہاں آیا اور چلایا کہ جنہیں ہم قربانی کے لیے باندھ کر رکھے تھے انہیں ایک بچہ آزاد کر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ چاچا ابو طالب سامنے آئے انہیں روکنے کے لیے، اور اسی وقت سب نے دیکھا کہ سمندر کے قریب کھڑی ایک بڑی مورتی اچانک اپنے آپ گر پڑی اور ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ سمندر میں لہریں اٹھنے لگیں اور ان لہروں کے ساتھ ساتھ بہت سی مچھلیاں سطح پر آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مچھواروں کی پوری بستی کے لوگ مچھلیاں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ چاچا ابو طالب حیران تھے۔ دراصل اسی وقت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو مچھلی عطا فرمائی۔ اس کے بعد قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرا کر واپس لوٹتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ مردوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے ستایا جا رہا تھا اور عورتوں کو اونچے داموں میں بیچا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اسی وقت آپ کے ایک چاچا ابو لہب وہاں موجود تھے۔ وہ غلاموں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ وہ ایک لونڈی کو بہت مہنگے داموں میں بیچ رہے تھے۔ اسی لونڈی کا شوہر آیا اور گر گرا کر کہنے لگا کہ حضور یہ کام مت کیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ لیکن ابو لہب نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب ہمارے رحمت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور چاچا ابو لہب سے فرمایا کہ آپ اس عورت کو فروخت نہ کریں۔ تو ابو لہب کہنے لگا کہ میں نے اسے بہت مہنگے داموں میں خریدا ہے، اگر تم اس کی قیمت ادا کر دو تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیر کیے اس کی قیمت ادا کر دی اور اسی وقت وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد مکہ میں لمبے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ مکہ میں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جانور اور پرندے ہلاک ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ کعبہ کے پاس جا کر بارش کی دعا کریں گے اور جب تک بارش نہ ہو وہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ بات کہہ کر سب لوگ ایک ایک کر کے کعبہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ چاچا ابو طالب بھی جانے والے تھے۔ تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا کہ چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چاچا ابو طالب نے کہا کہ اے محمد ہمارا مکہ سوکھ گیا ہے، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی، لوگ ایک ایک کر کے مر رہے ہیں، اسی لیے ہم بارش کے لیے کعبہ کے قریب جا رہے ہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ چاچا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ ابو طالب نے ہچکچا کر کہا کہ اے محمد تم ابھی چھوٹے ہو، وہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار ہوں گے، اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں تو لوگ میری بے عزتی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ چاچا جان آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، اگر انہوں نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت نہ دی تو میں خود بخود واپس آ جاؤں گا۔ یہ بات سن کر ابو طالب کچھ کہہ نہ سکے کیونکہ وہ اپنے بھتیجے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ کعبے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار وہاں جمع ہیں، آس پاس مرد اور خواتین سب موجود تھے، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ بارش نہ ہونے تک کعبے کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے سرداروں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے یہاں قسم کھائی ہے؟ تم اس چھوٹے بچے کو کیوں ساتھ لے کر آئے؟ یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ سن کر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد سب لوگ مل کر دعا کرنے لگے کہ اے خالق کعبہ ہمیں بارش عطا فرما، ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ رات گزر گئی مگر بارش نہ ہوئی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن آسمان پر بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سخت گرمی سے 3 لوگ بے ہوش ہو گئے اور کچھ لوگ انہیں سنبھالنے میں لگے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چچا ابو طالب کے قریب آ گئے۔ چچا جان مجھے آنے دیجیے، میں جانتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ چاچا ابو طالب نے کہا کہ محمد یہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، وہ سب پانی مانگ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا، تم ابھی اس عمر میں کیا کر سکتے ہو؟ یہ ممکن نہیں کہ تمہاری وجہ سے پانی برس جائے، اس لیے تم پیچھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر بھی لوگ دوبارہ مل کر بولے کہ اے خالق کعبہ ہمیں پانی عطا کر، لیکن بارش نہ ہوئی۔ سب تھک کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ چاچا ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ محمد تم دوبارہ یہاں کیوں آئے؟ آپ نے نرمی سے جواب دیا کہ چاچا جان میں آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کے دل میں رحمت بھر آئی۔ انہوں نے آپ کو گلے لگا لیا، اس
اس وقت آپ نے کہا کہ چچا جان مجھے ایک بار کعبے کے پاس جانے دیجیے، اگر میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ یہ بات مکہ کے ایک سردار نے سن لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا کہ اے مکہ والو، دیکھو پانی آ رہا ہے۔ لوگ حیرت سے بولے کہ کہاں پانی؟ ہم تو گرمی میں مر رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ پانی آ رہا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد تم آگے بڑھو، لیکن دوسرے بولے اگر یہ چھوٹا آگے چلا گیا اور ہماری دعا قبول ہو گئی تو ہمارا وقار چلا جائے گا۔ کافی بحث کے بعد آپ کو کعبے کے سامنے جانے کی اجازت دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس پہنچے، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سینچ دے۔ اتنے میں آسمان پر کالے بادل گھرائے، ٹھنڈی ہوا چلی اور مکہ پر زوردار بارش ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقے پانی سے بھر گئے۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، بچے بارش میں کھیلتے رہے اور سب بھیگتے ہوئے اپنے گھر لوٹ گئے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ محبت اور صبر اور تقویٰ کی زندہ مثال ہے۔ ہمارے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی مگر کسی کو بھی بد دعا نہ دی، بس اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب میری امت کو معاف فرما دے۔ پر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں۔ یہی وہ نبی ہیں جن کی محبت کے بنا جنت کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھلیں گے۔ اور آج ہم اس دور کے مسلمان، ذرا سوچیں ہم ان کے لیے کتنا روتے ہیں، ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم ان کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ایک پل ٹھہر کر ذرا سوچئے گا کہ جس نبی کے درد پر پہاڑ روئے، درخت روئے، جانور روئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلے، ہمارا دل کیوں نہیں کانپا؟ محترم ناظرین، آئیے آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں اس رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما، ہماری دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نمرا وائس سٹوریز چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔